بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس تمام کائنات کو اکیلا تنہا پیدا کیا اور اس میں مختلف قسم کے مخلوقات کو پیدا کیا. ان میں ہمیں انسانوں کو سب سے افضل مخلوق یعنی اشرف المخلوق بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا، اور ہمیں بھیجنے کے بعد یوں ہی لاچار بے بس تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء اکرام کا نزول کیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی درود شریف پڑھ لیں. درود: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین و سامعات، آج سے جو آخری عشرہ رمضان المبارک کا ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. یعنی ہم نے رمضان المبارک کے 2 عشرے کو پا کر اسے الوداع بھی کر دیا، اور ابھی تیسرا عشرہ یعنی آخری عشرہ چل رہا ہے، شروع ہو گیا ہے. لیکن عبادات سے ہم غافل تھے، اور شاہد ابھی بھی غافل ہے. یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے، یہ حالات ہماری ہو چکی ہے. ہم نے رمضان المبارک کا ویسے استقبال نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا. اب آخری عشرہ بھی آ چکا ہے، اور جو عنوان لے کر آئے ہیں ہم، وہ لیلۃ القدر کی فضیلت پر ہم آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے، تاکہ ابھی تو اپنے آپ کو اپنی نیند سے ہوشیار ہو جائے، آنکھ کھول لے، ہوش کے ناخن ابھی تو لے، کیونکہ رمضان المبارک کے 2 عشرے ختم ہو چکے، تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو گئے. تو اسی لیے کم سے کم ابھی تو آپ اپنی آنکھوں کو کھول لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اما عائشہ کہتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد معذرہ. اما عائشہ کہتی ہیں، ان سے سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کو کیسے دیکھتے، استقبال کرتے.
اما عائشہ کہتے جب آخری عشرے میں داخل ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَ اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، وَشَدَّ مِعْزَرَ اور اپنی تہبند کو کس لیتے۔ آج ہم خود جاگ رہے ہیں، گھر والوں کو جگا رہے ہیں یا نہیں؟ یہ اپنے آپ سے آپ سوال کریں۔ اور جاگ رہے ہیں تو کیا صرف جاگ رہے ہیں یا اس میں عبادات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو صرف جاگنا ہے تو پھر آپ مت جاگیے، آپ جا کر اپنے بستر پر آرام سے سو جائے۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عبادات کی جائے، اور عبادات کے مختلف شکل ہے، جیسے کہ نماز ہے، نوافل کا اہتمام کیا جائے اور دعا کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اور قرآن کریم، یہ تو مہینہ ہی قرآن کریم کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا مہینہ، اور جو لیلۃ القدر جس کی تلاش میں ہم ہیں، وہ رات میں نازل ہوا ہے قرآن کریم کو۔ تو یہ آخری عشرے کے جو طاق راتوں میں ہم کو تلاش کرنا ہے لیلۃ القدر، اس میں سے 21ویں رات ہے، اور 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ یہ 5 راتوں میں ہم کو لیلۃ القدر کو تلاش، جاگ کر، عبادت کر کے گزارنا ہے، صرف جاگ کر نہیں۔ آج ہماری حالات کیا ہو گئی ہے، ہم ابھی آئے ہیں راستے سے، دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر لوگ بازاروں میں نکلے ہوئے ہیں۔ ہم جاگ رہے ہیں، بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ جاگنے سے مراد عبادت ہے، لیکن ہم آتے ہوئے دیکھے وہاں پر سب سے زیادہ اگر کسی کی تعداد ہے تو وہ خواتین کی تعداد تھی۔ مرد اور بچوں کی تعداد تو کم تھی، لیکن خواتین کی تعداد زیادہ تھی باہر، یعنی ان کو نکلنے پر گھر کا جو مرد جو ذمہ دار ہے اس نے اجازت دی ہے، تبھی وہ گھر سے نکلی ہے، تبھی جا کر وہ شاپنگ کر رہی ہے۔ ہمارے پاس آخری عشرہ جب آ جاتا ہے تو ہم کو تب ہوش آتا ہے کہ عید کا دن بھی ہونے والا ہے، عید کا دن بھی آتا ہے، جو رمضان کے اختتام کی ہم خوشی مناتے ہیں، وہ عید کا دن بھی ہوتا ہے۔ یہ ہم کو آخری عشرے میں معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم نکلتے ہیں بازار میں، ہمارے لیے لباس کا خریدتے ہیں، لباس کی خرید و فروخت ہوتا ہے، اور بیچنے والا بھی مسلمان، خریدنے والے بھی مسلمان۔ ہم نے مشاہدہ کیا ہے، آپ نے کیا ہوگا یا نہیں ہم کو معلوم نہیں، بلکہ ہم مشاہدہ کر چکے ہیں کہ غیروں کے دکان بند ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے دکانیں کھلی رہتی ہے۔ کب تک کھلی رہتی ہیں؟ فجر کی اذان تک کھلی رہتی ہے، اور جا کر نماز پڑھتے ہیں یا نہیں معلوم نہیں، اس کے بعد سوتے ہیں تو پھر دکان کھلتی ہے عصر کے وقت۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ مہینہ بابرکت مہینہ اسی طرح چلے گیا ہے مسلمانوں کا۔ نہیں، مسلمانوں اس طرح نہیں گزارا کرتے ہیں۔ رمضان کے جو آخری عشرہ ہے اس کو ایسے نہیں گزاریے، بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریے۔ اسی آخری عشرے کے بارے میں اما عائشہ کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی عشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، اللہ اکبر، غیرہا۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی زیادہ محنت یہ آخری عشرے میں کرتے اور عشرے میں نہیں کرتے، اور ہم ہیں کہ ہم پورا مہینہ ہی نہیں کرتے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے تھے، وہ اس قدر عبادت کرتے۔ اما عائشہ کہتی جب گھر میں بھی نماز پڑھتے، جب پیروں میں ورم آ جاتا، پھٹ جاتی، اما عائشہ کہتی کہ آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پچھلے گناہ اور آگے کے گناہ معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ اکبر، یعنی معاف کر دیا ہے اللہ تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہاں پر تو ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے ہم کو معاف کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، اور ہم مست زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی ہم ویسے ہی گزار رہے ہیں جس طرح دوسرے مہینوں کو ہم گزارتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو عمل کرتے ہیں وہ اماں عائشہ بیان کر رہی ہے رضی اللہ عنہا، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے لیلۃ القدر کا سورہ، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ کیا نازل کیا؟ دیکھیں یہاں پر ایک بات بتا دوں، یہاں پر اللہ نے خاص نہیں کیا ہے کیا نازل کیا، یہاں پر سوال آ سکتا ہے، لیکن جو چیز مشہور ہے نا اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا جاتا۔ قرآن کریم مشہور ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، قرآن کریم مشہور کتاب ہے، اس لیے اس کے بارے میں اس کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں، قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور آگے کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ سوال بھی اللہ رب العالمین کر رہا ہے اور جواب بھی اللہ رب العالمین دے رہے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات ہے۔ اور اسی طرح آگے فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اس رات نازل ہوتے ہیں فرشتے، روح الامین، روح الامین سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام، اور کیا کرتے ہیں فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتے ہر حکم کو لے کر جو لوح محفوظ میں درج ہو گئی تھی وہ لے کر اترتے ہیں، اور 1 سال تک بندے کا کیا ہونے والا ہے آج سے لے کر پھر آنے والے لیلۃ القدر تک 1 سال تک کیا ہوگا اس کے ساتھ وہ دوبارہ لکھا جائے گا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات کب تک ہے؟ یہ سلامتی والی رات حتی مطلع الفجر، اور یہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ شروع کب ہوتی ہے؟ ہمارے پاس کب شروع ہوتی ہے؟ عشاء کی نماز اگر 10 بجے ہیں تو 10 بجے کے بعد سے جب نماز پڑھ لیتے ہیں بیان ختم ہو جاتا ہے، بیان ہونے کے بعد تب سے لیلۃ القدر شروع ہوتی ہے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ نہیں، مغرب کی نماز جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اذان ہوتی ہے تب سے لے کے فجر تک، طلوع فجر تک، اور ہم اس وقت کو کاموں میں مصروف کر لیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہم اس میں کامیں کرتے ہیں۔ ان آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی راتوں سے عبادت کرنے سے زیادہ ہے، بلکہ اس میں معلوم کیا گیا کتنے مہینے کتنے سال، 83 سال 4 مہینے کی راتوں سے عبادت کرنے سے زیادہ، اگر ایک رات میں عبادت کر لیں گے تو 83 سال 4 مہینے عبادت کریں اتنا عبادت ہے، یعنی ایک رات میں۔ آپ کو بتا دوں یہ آیت کب نازل ہے، شان نزول کیسا ہوا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا، دن کے وقت وہ جہاد کرتا تھا اور روزہ بھی رکھتا تھا، کسی روایت میں ہے روزہ بھی رکھتا ہے اور کسی روایت میں ہے جہاد کرتا تھا، جہاد بھی اور روزہ بھی، تو اور دن میں جہاد اور روزہ اور رات میں پوری رات قیام کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ تو صحابہ اکرام کے سامنے بات ذکر کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کیے تو صحابی پریشان ہو گئے کہ ہم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری امت 60 سال 70 سال سے آگے نہیں جائے گی اور وہ 1000 سال سے بہتر ہوگا وہ شخص اتنی عبادت کیا، تو تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اگر ہم ایک رات میں عبادت کر لیتے ہیں تلاش کر کے، لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں تو اس شخص سے بھی زیادہ ہم عبادت گزار ہو جائیں گے، اس شخص سے زیادہ جو دن میں جہاد بھی کرتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا اور رات کو سوتا نہیں تھا، اپنے بستر سے الگ رہتا تھا اور نمازیں پڑھتا تھا، قیام کرتا تھا، اس سے زیادہ ہم زیادہ فضیلت کو پائیں گے، اس سے زیادہ۔ شاید آپ لوگ پہلی بار سن رہے ہیں یا پھر سنتے آئے ہیں، ہم تو سنتے بھی آئے ہیں اور دیکھے بھی پڑھے بھی کہ یہ فضیلت اس لیے ہی آئی ہے۔ کتنی عظیم چیز ہمارے کو آج معلوم ہوئی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ جو لیلۃ القدر جو طاق راتیں ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری عشرہ جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، لیکن امت کو کیا کہا؟ 5 رات تو جاگ لو، صرف جاگو نہیں، عبادت بھی کرو۔ عبادت کے کیا شکلیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کیا جائے اور ذکر کا زیادہ سے زیادہ تسبیحات کا ذکر کیا جائے۔ ہمارے پاس ایک چیز عام ہے، ہم سوچتے ہیں کہ پوری رات میں ٹھونگے مار مار کر نماز پڑھوں گا، بس ہم یہی سمجھ رہے کہ لیلۃ القدر میں بس ہم نماز ہی پڑھیں گے، طلوع فجر تک نماز پڑھتے ہوئے گزار دیں گے۔ آپ یقین جانیے سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، آپ 8 اور 3 رکعت پڑھتے تھے، 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ پوری رات نہیں قیام کرتے تھے، بلکہ آپ ذکر و اذکار بھی کرتے تھے، آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے۔ اور آج ہم بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ خواتین غور سے سنیں، بازاروں کا رخ نہ کیا کرے۔ یہ آخری عشرہ ہمارے لیے ایک گولڈن چانس ہے، ابھی کم سے کم اس میں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کریے۔ اور اس میں عبادت کرنے کا ایک اور شکل ہے، وہ کیا ہے؟ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے کا۔ اعتکاف بیٹھنا اس آخری عشرے میں کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اور اماں عائشہ کی روایت کے مطابق اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، دنیا سے خیر بات کہہ کر چلے گئے، اس کے بعد ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ اور اعتکاف کہاں بیٹھنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف تم مساجد میں بیٹھو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے نہیں کہا کہ مرد ہی مسجد میں بیٹھیں گی، خواتین اپنے گھروں میں بیٹھیں گی، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی جو اللہ نے کہا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مرد ہو یا عورتیں ہو یا مرد ہو، دونوں ہی مسجد میں اعتکاف کیا کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا اعتکاف الا فی مسجد الجامعہ، اعتکاف نہیں ہوگا مگر مسجد میں ہوگا، جامع مسجد جو ہے اسی میں ہوگا۔ مسجد حلقے میں بہت زیادہ مساجد ہوتے ہیں، لیکن ایسی مسجد میں کرو جہاں پر زیادہ تعداد ہو، اور نہیں اگر جہاں پر انتظام ہے اعتکاف کا وہاں پر بھی اعتکاف کیا کریں۔ اچھا، اعتکاف کیوں کرنا ہے؟ اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ اور اعتکاف میں بیٹھ کر گپ شپ نہیں کیا کریں۔ اعتکاف میں جو شخص بیٹھ جائے وہ دنیا سے تعلق کو ختم کر دے اور اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوطی سے جوڑ لے۔ یہ ہے اعتکاف کا مطلب، مقصد بھی یہی ہے کہ اعتکاف میں جب انسان بیٹھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا ذہن اور اپنا جسم دو بھی اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دے۔ یہ نہیں کہ بس آپ حاضر ہیں اور آپ کا ذہن کہیں اور ہے، ایسا نہ کیا کرے، بلکہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو اعتکاف ہی میں رہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار کریں۔ اور ہمارے پاس آج جو ہاتھ میں موبائل ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک طرح سے، اور ایک طرف سے یہ مصیبت بھی ہے۔ نعمت کیسا ہے؟ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ موبائل ہوتا ہے، چلیے اس میں سے 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے نکال دیں جو ہم آرام کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہی موبائل ہوتا ہے۔ آج کل موبائل میں کسی کے موبائل میں قرآن ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ سب کے موبائل میں قرآن ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کہیں پر بھی رہیں قرآن کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ موبائل کھولے، قرآن کھولے، پڑھنا شروع کر دے سمجھ کر۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کیا قرآن کو تم تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر، سینوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن کو جب پڑھیں گے تو سمجھ کر، غور و فکر کر کے سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔
تو اب اعتکاف میں جب آپ آ گئے ہیں مسجد میں، آپ کو بہت سارے قرآن آپ کے پاس ہیں، آپ موبائل کو، میں یہ کہتا ہوں، یہ میری بات ہے کسی اور کی نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ نہ لے موبائل، آخری عشرے میں بند کر دے، دنیا سے تعلق ختم کر کے آپ آ گئے تو آپ سوشل میڈیا سے بھی تعلق ختم کر دیں، اور مسجد میں موبائل لائے نہیں، گھر پر رکھ دیں، یا اگر گھر پر محفوظ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آپ موبائل کو اپنے ساتھ لا لے اور اپنے بستے میں، اپنے بیگ میں رکھ دیں اندر، اور آپ قرآن کریم کو لے کر قرآن کریم سے آپ قرآن پڑھیں، زیادہ اجر ہوگا۔ ویسے تو اجر دو بھی لحاظ سے، لیکن مصحف جب ہاتھ میں لیں گے تو آپ کو ذہن اور دماغ ایک جگہ ہوگا، اور آپ قرآن کریم کی اچھے طریقے سے تلاوت کر سکیں گے، اور صحیح انداز میں آپ پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا، اگر موبائل میں آپ پڑھیں گے تو 10 چیزیں آتی ہیں، میسج آتا ہے، یا پھر کچھ بھی، نیٹ چالو ہو یا پھر نیٹ بند ہو، تب بھی میسج کے ذریعے سے آپ کا ذہن ہٹ سکتا ہے۔ تو مسجد میں جب آپ آ جائیں، اعتکاف میں بیٹھ گئے، تو موبائل کو آپ بند کر دیں، قرآن کریم اٹھائے، اس سے تلاوت کریں۔ کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم یہ مبارک مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں اپنے آپ کو آپ قرآن کریم سے تر رکھیں۔ اسی طرح جو حدیث میں نے پڑھی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص رمضان میں لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ، نیت یہ ہو کہ اللہ رب العالمین اجر دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نیت یہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہم کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ نماز قیام اللیل ہو، تراویح ہو، تہجد ہو، ایک نماز ہے، اس کے مختلف نام دیے گئے ہیں۔ آپ عشاء سے فوراً پڑھیں گے تو تراویح ہو جائے گا، رات میں پڑھیں گے تو تہجد، اور رمضان میں آ گئے تو قیام اللیل، قیام رمضان، اس طرح سے ایک نماز کے مختلف نام ہیں۔ تو جو شخص ایمان کے ساتھ، حصول نیت کے ساتھ، ثواب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہم کو چاہیے کہ لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اچھا، لیلۃ القدر میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ لیلۃ القدر کو ہم کو تلاش کرنا ہے، اور یہ سمجھیے، آپ یہ سمجھ کر لیلۃ القدر کو تلاش کریے کہ یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تلاش کرنا ہے لیلۃ القدر کو۔ تلاش کیسے کریں گے؟ جب آپ مسجد کا رخ کریں گے، مسجد میں آپ بیٹھیں گے، مسجد میں آپ عبادات کریں گے، تبھی جا کر آپ لیلۃ القدر کو تلاش کر سکتے ہیں، ورنہ آپ لیلۃ القدر کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ مسجد میں آپ بیٹھیں گے تو ہی کریں گے، نہیں تو نہیں کر پائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، پھر تابعین، تبع تابعین، شروعات کیسے کرتے تھے؟ غسل کرتے، سب سے پہلے غسل کرتے، تاکہ وہ ایک دم ایکٹیو ہو جائے، بالکل نہ ان کو سستی آئے، نہ نیند آئے، نہ نیند کا غلبہ آئے، وہ بالکل ایکٹیو ہونے کے لیے سب سے پہلے غسل فرماتے، پھر اچھا لباس پہنتے اور خوشبو لگاتے۔ اور کیوں لگاتے خوشبو جانتے ہیں؟ کیوں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ فرشتے آتے ہیں، روح الامین آتے ہیں، تو میں ان کے سامنے جب وہ آئیں گے میرے پاس، تو پھر میرے پاس سے ان کو خوشبو جائے، یہ نہ کہ میرے جسم سے یا میرے پاس سے بدبودار آئے اور ان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ سمجھ کر سلف صالحین خوشبو بھی لگاتے تھے غسل کرنے کے بعد۔ اور جو صحابی رسول ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ، بارہا ہم نے ان کا نام سن چکے ہیں، جن کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تمیم داری عبی بن کعب کو کہا کہ 11 رکعت پڑھاؤ، تو ہم نے نام تو ہم کو ذہن نشین ہو گیا ہے کہ تمیم داری کون۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ 5 لباس بناتے، نئے لباس طاق راتوں میں پہننے کے لیے،
نیا لباس بنواتے اور پہنتے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے اصحاب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، یہ اس قدر حریص تھے عبادت کے، اور فرشتے آنے والے ہیں تو کس قدر اپنے آپ کو تیار کرتے۔ اور یقین جانیے کہ ہم جب فنکشن میں جاتے ہیں تو کتنا اچھا لباس تر و تازہ پہن کر خوشبو وغیرہ لگا کر جاتے تاکہ لوگ دیکھیں مسجد آ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑ رہے ہیں۔ کم سے کم لباس تو صحیح ہونا، وضو تو صحیح سے کیا کریں۔ انشاءاللہ مسجد حاضہ میں اس کے بارے میں بھی تربیتی کلاس ہو گئی، طہارت اور وضو نماز وغیرہ انشاءاللہ، لیکن سمجھایا جائے گا آپ کو۔ لیکن آپ تو کم سے کم یہ سمجھیے کہ میں وہاں جاتا ہوں فنکشن میں، دعوت میں، تو اچھا لباس ہوتا ہے۔ اگر آپ شیروانی پہنتے تو آپ کو اس سے میچنگ شوز ہونا، ٹائی ہونا وغیرہ وغیرہ، تو آپ اللہ رب العالمین کے سامنے آئے تو کم سے کم لباس تو اچھا ہونا چاہیے، چاہے کسی رنگ کا ہو لیکن اچھا لباس، تازہ لباس ہو، اس پہ نہ تو گندگی لگی ہو نہ ہی کچھ اور۔ اپنے آپ کو بدلیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا جب تم مسجد آؤ تو اچھے طریقے سے آؤ مسجد کو، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو مسجد جب آتے ہیں تو اچھے طریقے سے آنا چاہیے۔ غسل کرتے تھے ہمارے صحابہ اکرام، اور اسی طرح سے نماز کا اہتمام۔ آپ بیان سن لیے ہیں، بیان سننے کے بعد آپ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہ رہے 5-10 منٹ، ٹھیک ہے، وضو کریے، پھر آئیے نماز پڑھیے، نماز کے بعد آپ بیٹھیے، کیونکہ نماز بھی پڑھیں گے نا تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ہونی چاہیے، اور ایسے نماز پڑھیے کہ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے۔ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، اگر آپ قرآن کو سمجھ کر نماز میں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوگا۔ اگر اللہ رب العالمین خوش ہو جائے تو رحمتوں کا، برکتوں کا نزول نہیں ہوگا، بالکل ہوگا، رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ اور جب قیام رمضان، جب تراویح کی نماز ہوتی ہے، تبھی بھی جو پڑھا جاتا ہے کم سے کم سمجھ نہیں آ رہا تو قرآن کو سننے کا لطف اٹھائیے، قرآن کو سنیے، تاکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم قرآن کو سنو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو ہم سنتے بھی نہیں ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیام رمضان ہو رہی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور سامنے ایک صف، 2 صف کھڑی ہے اور پیچھے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، پیچھے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے، آرام کر رہے۔ اگر آپ کو ایسا ہی آرام وغیرہ کرنا ہے تو گھر جائیے، مسجد میں نماز چل رہی ہے، آپ پیچھے نماز، آپ لیٹ رہے ہیں، سو رہے، منطقے مان رہے، بات چیت کرتے ہوئے بیٹھے۔ اگر بات تو کڑوی لگے گی میری جو بات کہنے جا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے، نماز جنازہ اور نماز تراویح میں فرق کیا ہے؟ نماز جنازہ میں مردہ سامنے ہوتا ہے، نماز تراویح یا قیام اللیل میں مردے پیچھے ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ کڑوی لگتی ہوگی آپ کو بات، لیکن حقیقت یہی ہے مسلمانوں، اپنے آپ کو بدلو۔ نماز پڑھی جا رہی ہے، کم سے کم آ کر نماز پڑھیے۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب امام صاحب رکوع میں جانے کا ہوتا ہے تو قرات کو ایک دم باریک کرتے ہیں، جو رکوع میں جانے والے ہیں ہم کو معلوم ہوتا ہے تو فوراً بھاگ کر آئے، اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے، اللہ اکبر۔ یہ اس قدر ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نوجوان بھی نوجوان، معصوم بچے تو معصوم بچے، نوجوانوں کا بھی یہی حال ہم دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہ کیا کرے۔ لیلۃ القدر میں بھی آپ کثرت سے، آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، اس کو تلاش کرنا چاہیے، اور لیلۃ القدر میں صدقہ خیرات بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ 5 تاخرات ہے، اس میں آپ کو تلاش کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو صدقہ خیرات بھی کرنا ہوگا۔ یہ آخری عشرہ بہت ہی برکتوں کا، رحمتوں سے لبریز عشرہ ہے، کیونکہ یہ ایک رات ہے جو بہت عظیم، یہی رات ہے جس کی وجہ سے رمضان کو فضیلت آئی ہے۔ بچوں بیٹھو ایک جگہ، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ رات کی وجہ سے، اور یہ رات کو کیوں اتنی فضیلت ملی ہے؟ وہی بات، شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن، پوری بات ہونے پر بھی قرآن پر ہی آ کر یہ بات رک رہی ہے۔ یعنی قرآن کا کتنا گہرا تعلق ہے رمضان کے مہینے سے۔ کوئی بات آپ اٹھا لیجئے، کوئی عنوان اٹھا لیجئے، قرآن کے بغیر وہ عنوان نہیں ختم ہوتا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، اور لے کر آنے والے صحابی، لے کر آنے والا فرشتہ، وہ فرشتہ بھی عظمت والا اور سردار کیوں ہوا؟ قرآن کی وجہ سے۔ قرآن نازل ہوا ہے، لے کر نازل آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تمام انبیاء کے سردار بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں، یہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اچھا، لیلۃ القدر کو کس قدر تلاش کیا جائے اور اس کے جو اثرات ہیں، 2-3 اثرات بتائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا لیلۃ القدر کو، خواب میں دکھایا گیا لیلۃ القدر، اور میں آ کر بتانے والا تھا تو مجھ سے وہ چیز بھلا دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ 2 لوگ لڑ رہے تھے، کسی حدیث میں آیا ہے یہی چیز کو لے کر لڑ رہے تھے، لیلۃ القدر فلاں ہے، فلاں دن ہے، فلاں رات ہے، تو اس وجہ سے بھلا دی گئی۔ اور دیکھیں، بھلا دی گئی، اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ اگر بتا دی جاتی کہ فلاں تاریخ کو ہے، فلاں رات کو ہے، تو اسی رات عبادت ہوتی، باقی کے رات عبادت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس میں بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی حکمت ہے، تاکہ 5 رات جاگ کر اس میں تلاش کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں خواب دیکھ رہا تھا تو میں جب نماز سے اٹھا، دوسری روایت میں فجر کی نماز سے جب میں اٹھا اور پلٹ، تو میری پیشانی پر مٹی لگی ہوئی تھی، یعنی بارش پڑی تھی۔ جو بارش کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے سجدہ کرے، اس کے بعد مٹی پیشانی پر لگی ہوئی تھی۔ ایک صحابی رسول عبداللہ بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نماز کے فارغ ہونے کے بعد آپ کی پیشانی اور ناک پر پانی اور مٹی کے اثرات ہیں۔ آپ نے خواب بیان کیا تھا تو وہ رات 27ویں رات تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم نے دیکھا، ہم بھی ایک بار دیکھے تو وہ 23ویں رات تھی۔ یعنی یہ رات بدلتے رہتی ہے، کبھی 23 میں آتی، 21 میں، 25، 27 اور 29 میں۔ تو ہم کو تلاش کرنا ہے، اور کب تک تلاش کرنا ہے؟ طلوع فجر تک۔ اور آپ دیکھیں، جب فرشتے جاتے ہیں سورج ایک دم نہیں نکلتا، اس کے پاس سے سایہ جیسا جاتا ہے، تو فرشتے جانے کا وقت رہتا ہے۔ وہ فرشتے جب جاتے ہیں، اس لیے سورج بہت دیر سے نکلتا ہے، یا پھر روشنی زیادہ نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے جاتے ہیں۔ تو یہ اثرات ہم کو دیکھنا ہے، لیکن ہم کو نیند سے فرصت ملی تو ہم دیکھیں گے۔ ہم نماز فجر پڑھتے ہیں، فوراً گھر جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، کیونکہ رات بھر جاگے، نیند بہت پیاری ہے۔ نہیں مسلمانوں، اب تو ہوش کے ناخن لیجئے، اور اب تو کم سے کم تلاش کرنے کا ایک یقین جانے کہ ہم آج تک ہم نہیں وہ کر پائے کہ کون سی رات ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی؟ میں تو نہیں کر پایا ہوں، میں بھی نہیں دیکھ پایا ہوں۔ بارش ہوتی ہے، بس ایک اثرات دکھ جاتے، بارش ہوتی ہے، اور پھر فجر کے بعد ہم نہیں ہوتا۔ نہیں، ہم کو چاہیے کہ دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس بار دیکھیں گے، امید کر لیے کہ انشاءاللہ، کم سے کم زبان سے تو بولیے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، سوال ہو جواب دینا کہ انشاءاللہ اس بار ہم دیکھیں گے۔ یہ بار فرشتوں کا جانے کا جو سورج اس کے پاس ہے، تو ہم پھر کہیں گے دوسرے دن ہاں کہ یہ لیلۃ القدر تھی، اور ہم یہ کہیں گے کہ الحمدللہ ہم نے اس رات کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اس رات کو ہم نے دعاؤں میں، استغفار میں، تسبیحات میں، قیام میں ہم نے اس رات کو گزارا ہے۔ لہو باتیں، یہ بات ان کی بات ان تک، ان کی بات ان تک نہیں۔ اور مسجد میں چائے کا انتظام ہوتا ہے تو چائے کے پاس بھی ہم نہیں گئے، جائیے پی لیے اور آگے فوراً آ کر عبادت کر لیے۔ اور خواتین حضرات بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا نا کہ میں نے کثرت سے جو جہنم میں دیکھا ہوں، خواتین کی تعداد کو زیادہ دیکھا ہوں۔ تو آپ آئی ہیں مسجد میں، تو آپ مسجد میں صرف یہ نیت کر کے آئی ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو بس آپ عبادت کریے۔ اگر آپ کو منطقے مارنا ہے، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے، آپ کو بری لگے نہیں، ہم کو کچھ فرق پڑتا۔ اگر بری لگتی ہے تو ہماری ذات سے، تو ہم اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتے، لیکن اگر جو باتیں بیان حدیث قرآن حدیث سے ہو رہی اس سے لگا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ آپ یہ جانیے، اگر جو عورت ایک سے زیادہ ساتھ میں ہو تو کیا وہ
خاموش ہو سکتی ہے؟ نہیں خاموش ہو سکتی۔ ایک دوسرے کے گھر کے باتیں آپس میں بیان ہوتی ہے اور آپس میں بیان کرنے کے بعد اس پر تبصرے بھی کرتی ہے، اس کے حل بھی تلاش کرتی ہے۔ کہاں پر؟ مسجد میں بیٹھ کر۔ یہ نہ کیا کرے۔ یہ مبارک راتیں ہیں، ان راتوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائے۔ آپ یقیناً آپ پر جو بھی مصیبتیں آتے ہوں گی، آپ یقیناً ہم اس پر آپ کی بات سے متفق ہیں، لیکن آپ کی مصیبتوں کو کہاں بیان کرنا ہے؟ مسجد میں آؤ یا پھر گھر پر مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے باتیں کرو۔ اور یقیناً نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ جان لیجئے کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس طرح آپ نماز پڑھو، کیونکہ جب آپ کو ترجمہ آ جائے گا تو آپ خود بولیں گے کہ ہاں میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا بھی نہیں ہے۔ نماز کیوں پڑھ رہے جب آپ کی اللہ سنتا نہیں ہے؟ آپ ایک جگہ بولتے ہیں اللہ میری سنتا ہے، دوسری جگہ کہتے ہیں اللہ میری نہیں سنتا۔ آپ نماز میں بول رہے ہیں کہ اللہ سن لیا میری بات، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری بات نہیں سنتا۔ سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے میری حمد کو۔ سمع یعنی سننے کو کہتے ہیں۔ سمع یسمع، سن لیا یا سنتا ہے یا سنے گا۔ سمع سین سے پہلے اگر یا آ جائے گا تو وہ فیوچر میں ہو جائے گا، یعنی سنتا ہے یا سنے گا۔ سمع سن لیا، آپ کہہ رہے سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے میری حمد کو۔ آپ آئیے یقیناً آ کے نماز پڑھیے اور اللہ سے باتیں کریے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یقیناً آپ اللہ کے سامنے آئیے، آ کر آپ اللہ کے سامنے اپنے بیان کریے، اپنی تکالیف ایک دوسرے سے بیان مت کریے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ زبان کو خالی زبان کو نہیں قابو میں رکھتی ہے، چغلی کرتی ہے۔ اسی لیے زیادہ تعداد میں نے جہنم میں عورتوں کی دیکھی ہے۔ کم سے کم اس حدیث مبارک پر آپ عمل کر لیجئے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں دیکھ لیا ہوں۔ کم سے کم یہ حدیث مبارک کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بدل لیجئے، اپنے آپ کو بدل لو۔ اور مسجد میں آ گئی ہیں آپ تو پھر اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، کیونکہ یہ راتیں جو عظمت والی راتیں ہیں، برکتوں والی راتیں ہیں، ان راتوں کو آپ پالو اور ان راتوں میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہوئے اس رات کو آپ گزارتے ہوئے چلے جائیں۔ اور اسی طرح اگر جب آپ اس رات کو پالیں گے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ رات کو پالوں تو میں کیا کروں؟ دیکھیں اما عائشہ کا کتنا حریص تھی اما عائشہ علم دین سیکھنے کے لیے، اور وہ خود کے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے بھی چھوڑ کے گئی ہے۔ یعنی اس میں ایک نقطہ ہے، اگر اما عائشہ کہتی ہے کہ میں پالوں تو میں کیا کروں، تو اگر ہم بھی پالیں گے تو ہم بھی کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہے کہ اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، لہٰذا مجھے تو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ عشرے میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھے، بچے ہو، بڑے ہو، بوڑھے ہو، خواتین ہو، بچی ہو یا بوڑھی عورت ہو یا بوڑھا مرد، دعا کرے۔ کیوں؟ ہم سب سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور گناہوں کی معافی ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو کہا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فی ولا ابالی۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم تو مجھ سے پکار، مجھ سے امید وابستہ رکھ تو میں تجھے معاف کر دوں گا، جتنے بھی ہو تیرے گناہ ہیں میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ پرواہ نہیں کروں گا کس قدر؟ میں نے اس سے پہلے کے بیان میں نے کہہ دیا تھا پرواہ کس طرح نہیں کیا کرے گا اللہ۔ یعنی ایک بار پھر یاد دلا دو، اگر کوئی شخص ہم کو تکلیف دے اور اس کو کوئی شخص جا کے بتا دے کہ تو نے غلط کیا ہے، جا کے معافی مانگ لے، وہ شخص آ کر ہم سے معافی مانگ لیتا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیتے، لیکن دل میں رکھتے ہیں کہ فلاں نے مجھے کہا تھا، فلاں نے میرے ساتھ اس طرح سلوک کیا تھا، سب کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ اللہ کے ساتھ تم کتنا بڑا گناہ کر لو، اللہ رب العالمین کے نافرمانی کر لو، اللہ رب العالمین سے پھر امید وابستہ رکھو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کہے گا غفرت لک علی ما کان فی، تیرے جتنے گناہ ہوں گے میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور میں پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ یعنی اللہ پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ بندہ میرا گناہ کیا تھا، میرے ساتھ نافرمانی کی تھی، میرے نافرمانی کیا تھا، اللہ پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ اور
اسی طرح یابن آدم انک لو اتیت بقراب الارض خطایاہ کما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تیرے گناہ آسمان کے برابر بھی ہو، آسمان کے برابر بھی ہو، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اور تیرے گناہ آسمان کے برابر ہو اور میں تیرے گناہوں کو، تو مجھ سے معافی مانگے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور میں پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ تو مسلمانوں پھر اور کیا ضرورت ہے ہم کو؟ اللہ رب العالمین ہم کو معاف کرنے والا ہے، تو پھر ہم کیوں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں ہو رہے ہیں؟ نہیں مسلمانوں، یہ وقت بہت ہی قیمتی وقت ہے، ان اوقات کو ضائع نہ کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ رکھے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیت بقراب الارض خطایاہ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا غفرت لک مغفرتن بقرابها مغفرتن۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے ابن آدم، تو مجھ سے ملاقات کرے اس طرح کہ تیرے زمین بھر کے تیرے گناہوں کو لے کر تو مجھ سے ملاقات کرے، اور تو کیا نہ کرے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے لا تشرک بی شیئا، تو کیا نہ کرے؟ تو میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لَأَتَيْتُكَ بِقَرَابِ مَغْفِرَةٍ، تو میں تجھے پوری زمین بھر کے مغفرت سے عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کتنا گولڈن آفر ہے، ابھی فی الوقت کے لیے بتا رہا ہوں، کتنا زبردست ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم یہ تاخراتوں میں جاگ رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں گے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے ہم آ کر دعا کریں گے ہاتھ اٹھا کر کہ اے اللہ رب العالمین ہم کو معاف کر دے، دعا بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، تلاوت قرآن بھی کریں گے اور تسبیحات بھی کریں گے، اس قدر ہم یہ رات کو نکال دیں گے، تو پھر یقین جانیے کہ ہم لیلۃ القدر کو پا لیں گے۔ جو اثرات ہم کو دکھنا ہے وہ اثرات پھر دکھیں گے، جو لیلۃ القدر کو پانے کے جو چیزیں ہیں وہ پھر ہم کو دکھ سکیں گے، نہیں تو پھر ہم کو نہیں دکھیں گے۔ نہیں معلوم کہ آئندہ سال یا رمضان کا مہینہ مل سکے گا یا نہیں ملے گا، تو اسی لیے مسلمانوں ان اوقات کو، ان وقت کو، یہ رمضان مبارک کو غنیمت جانیے۔ رمضان تو گزر چکا 2 عشرہ، یہ آخری عشرہ ہے، اور اس میں تو 5 راتیں جاگنا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو 10 راتیں جاگتے تھے اور اپنے ازواج کو بھی جگاتے تھے، لیکن امت کو کہا کہ تم 5 طاقات جاگ لو۔ 5 طاق یعنی آڈ راتیں، یعنی 21ویں 23ویں اور 25 27 29ویں، ان راتوں کو جاگ لو، جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کر لو اور اللہ سے مغفرت طلب کر لو، اور اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرے گا۔ وہ حدیث میں یاد دلاتا ہوں، جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، صحابہ پریشان ہو کر صحابہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ممبر پر آ کر 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا ہے، ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا، کیا بات ہے آپ ایسا پہلی بار کی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں پہنچوں اس سے پہلے جبریل علیہ السلام پہنچ گئے تھے ممبر پر، اور انہوں نے کہا جب میں پہلی سیڑھی پر رکھا، پیر اپنا رکھا، پیر مبارک، تو کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جو شخص اپنے ماں باپ میں سے یا دونوں میں سے کسی کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور ان کی خدمت نہ کر سکے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین کہا، جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں نے آمین کہا۔ یا آپ دیکھیں مسلمانوں، ابھی ہم آئے ہیں بازاروں کا رخ کرتے ہوئے، یہاں تک پہنچنے میں ہم کو بہت سے بازاریں لگے ہیں، کسی دکان پر قوالی لگی ہوئی ہے، کسی دکان پر نعتیں لگی ہوئی ہے، کسی پہ گانے لگے ہوئے ہیں، اور کسی میں تو جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ اس قدر نعتیں لگی ہوئی ہے، یعنی محمد اللہ نہ جانے محمد کا مرتبہ، یہ نعتیں لگی ہوئی ہے، لیکن کسی کی مجال ہے، کسی کی زبان سے نکلا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نام سن
لیے ہے محمد، تو کسی کی زبان سے نکلا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی زبان سے نہیں نکلتا۔ افسوس تو یہ ہے کہ امام ممبر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے تو ہماری زبانوں سے بھی نہیں نکلتا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج لے، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان سے نہیں نکلتا۔ نہیں مسلمانوں، آپ کے سامنے اگر خطیب بھی ہو وہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود نکلنا ہوگا، کیونکہ جبرائیل نے بدوا دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا، جبرائیل کو بھیجنے والا خود اللہ رب العالمین تھا، یعنی بدوا دے کر اللہ رب العالمین بھیجا۔ جبرائیل اپنے زبان سے بدوا دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تیسری بار آمین کہا، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے اس میں اپنی بخشش اپنی مغفرت نہ کروا سکے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی نہ خاک آلود ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب جبرائیل نے یہ بدوا دی تو میں نے آمین کہا۔ دیکھ لو مسلمانوں، غور سے، خواتین حضرات آپ بھی غور سے سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے، بدوا دینے والے فرشتوں کے سردار، ان کو بھیجنے والا اللہ رب العالمین، تو پھر ہم اگر اپنی مغفرت اپنی بخشش نہیں کروا لیں گے تو پھر ہم اس بدوا کے مستحق ہو جائیں گے، وہ بدوا ہم کو لگ جائے گی۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ یہ جو آخری عشرہ بچا ہوا ہے، یہ جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، جو 5 راتوں میں مسجد والے بھی انتظام کرتے ہیں مسجد میں آپ کے لیے، آپ آئے مسجد کو، زیادہ سے زیادہ وقت اپنا مسجد میں لگائے۔ کیوں؟ سلف کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو سلف زیادہ وقت اپنا مسجد میں لگاتے ہیں، ان سے سوال کیا جاتا کہ آپ مسجد میں کیوں اپنا وقت زیادہ لگاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بازاروں میں یا مسجد کے باہر رہیں تو ہم کو اپنی زبان کا خدشہ ہے، اگر ہماری زبان پھر قابو میں نہیں آ سکے گی، ہم مسجد میں رہیں گے تو زبان کی حفاظت ہوگی، ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ یہ سلف صالحین کا معمول تھا، ہمارا معمول بھی یہی کر لیجئے مسلمانوں۔ آج پہلی رات ہے، شاید اگر یہی لیلۃ القدر ہو جائے یا اس کے بعد والی ہو جائے، ہم کو چاہیے کہ 5 راتوں میں جاگ کر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین راضی ہوگا کب؟ جب ہماری عباداتوں میں اخلاص ہو، ہم جب اخلاص کے ساتھ اگر عبادت کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت ہو یا نماز کا اہتمام ہو یا صدقہ خیرات ہو یا تسبیحات ہو یا دعا کا اہتمام کیا ہو، یہ تمام عبادات کہتے ہیں اگر ان عبادات میں اخلاص ہو، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا، تبھی ہم اس میں اللہ رب العالمین ہم سے ان اعمال کے ذریعے خوش ہوگا، پھر جا کر ہم پر رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوگا، نہیں تو پھر ہم بھی ان لوگوں میں سے آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم سے ڈرتا ہوں شرک اصغر سے۔ صحابہ نے پوچھا ما شرک اصغر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الریا، یعنی دکھاوا۔ ہم کو چاہیے کہ اپنی عبادت میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، جو بھی عبادت ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے ہم کو عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لیلۃ القدر کا مقصد ہی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، اس میں لگو لگائے باتوں سے عفو درگزر کر دیا جائے۔ باتیں سنیں گے بھی تو کہہ دو کہ نہیں چاہیے ہم کو کوئی بات، ہم کو بس اللہ سے بات کرنی ہے، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو۔ آپ کا کام ہونا چاہیے کہ نہیں سننی ہم کو آپ کی کوئی بات، اگر آپ کو سنانا ہے آپ چلے جائے اپنے گھر، تاکہ ہم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اگر آپ یہاں پر ہوگی یا ہوگا تو ہم کو بار بار آپ دکھ جائیں گے اور پھر ہمارے ذہن میں وہی بات آئے گی، تو پھر ہم آ کر آپ سے سوال کر لیں گے کہ کیا بات ہے بتا دو، تو پھر ہماری عبادتوں کا مقصد ہی نہیں رہے گا، لیلۃ القدر کا مقصد ہی نہیں رہے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے تو کیسے تلاش کیا جائے آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ عبادت کرو اللہ رب العالمین کے لیے۔ ان راتوں کو غنیمت جانیے، اور غنیمت جانتے ہوئے، کیونکہ 2 عشرے تو چلے گئے ہیں نا، ایک عشرہ بچا ہوا ہے، اس میں کم سے کم زیادہ سے زیادہ عبادت کرو اللہ رب العالمین کی، قرآن کریم کا تلاوت کرو۔ کیوں تلاوت کریں گے قرآن کریم کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا لا قول الف لام حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم
حرف، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکی یا 70 نیکی، اور رمضان میں اس سے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے مسلمانوں کہ الہ العالمین ہم کو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے والا بنائے، لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے، اور لوگوں کی باتوں میں نہیں آ کر اپنی عبادت کو صرف اور صرف آپ کے لیے خاص کرنے والا بنائے، اور جو ہم میں سے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ شخص زیادہ سے زیادہ وقت اپنا اعتکاف میں گزارے۔ یہ اللہ العالمین آپ توفیق دیجیے ان معتکفوں کو کہ اپنا وقت اعتکاف میں گزارے اور وہیں پر عبادت کرے۔ الہ العالمین ہم لوگ پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، ہم صرف اور صرف آپ ہی سے مدد مانگ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ بندہ جب بھی میرا سوال کرے تو کہو کہ میں اس کے قریب ہوں۔ آپ ہماری بات سنتے ہیں، ہم کسی اور کے در پر نہیں جاتے، صرف اور صرف آپ کے در پر آ کر ہاتھ اٹھا کر آپ سے دعا کر رہے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیجئے، ہمارے والدین کے گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیجئے، ہمارے دوست و قارب کی، ہمارے گھر کے خواتین کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیجئے۔ الہ العالمین جو بھی عبادتیں ہم نے کیے ہیں، جو بھی ٹوٹی پوٹی عبادت کیے ہیں، نماز کی شکل میں، دعا کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، آپ اسے قبول فرما لیجئے اور ہم کو ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کے لیے آپ مغفرت کا اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، ان میں ہمیں شامل کر دیجئے۔ الہ العالمین ہم مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ہیں، ہماری مصیبتیں پریشانی دور کر دیجئے۔ الہ العالمین ہم کو طلب علم کا حریص بنا دیجئے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الشام، اللہم اصلح احوال المسلمین فی برما، اللہم اصلح احوال المسلمین فی غزہ، اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین، اللہم طہر المسجد الاقصی من اليہود، اللہم طہر المسجد الاقصی من اليہود، اللہم طہر المسجد الاقصی من اليہود، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الہند، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الہند، آمین۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔